بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، بیٹوں۔ میں نے پچھلا جو ایک وظیفہ بتایا تھا اس دن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں جو اس کا دوسرا حصہ عرض کروں گا یہ کینسر کا علاج ہے، خاص طور پر آج جو میں بتانے لگا ہوں، اور یہ بہت زبردست ہے۔ آج جو میں علاج بتانے لگا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت بڑی اہم جو شخصیات ہیں انہوں نے بھی وہ پانی بھی استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بخشی جو تھی، اور سینکڑوں لوگ ہیں جن کو دیگر بیماریوں سے بھی شفا ہوئی تھی، وہ بھی میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں کینسر کا ایک علاج آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی شخص کو کینسر ہو اور کوئی بھی اس کی سٹیج ہو تو وہ خود اگر عمل کر سکتا ہو، لیکن بعض اوقات آخری سٹیج پہ مریض اس قابل نہیں ہوتا تو اس کا کوئی خونی رشتہ دار جو ہے وہ یہ عمل کر سکتا ہے، جو بھی اس کے گھر کے افراد میں سے کوئی ایک۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر درود پاک 7 مرتبہ سے لے کر 33 مرتبہ تک اول و آخر اس وظیفے میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا رحمانوں جو ہے اس کا مسلسل ورد کرنا ہے صبح کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، اور پھر جب سورج نکل آئے تو وہ پانی پہ دم کر کے وہ مریض کو وہی پانی مستقل پلائیں۔ 40 روز تک یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کینسر جیسے موذی مرض سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ دوسرا اس کا عمل یہ ہے کہ ہم نے مختلف شہروں میں احباب کے نمبر آپ کو مل جائیں گے اسکرین پہ، جن کے پاس ایک مبارک لکڑی ہے جس لکڑی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن بھی آپ کا اس میں ہے، اور آپ کا وضو مبارک کا پانی بھی اس لکڑی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ اس دور میں بھی چل رہا ہے۔ میں سینکڑوں لوگوں کے آپ کو نام بتا سکتا ہوں، آپ کو ہر شہر میں لوگ ملیں گے جن کو کینسر کے مرض سے اور دیگر امراض سے اللہ تعالیٰ نے، فالج کے مرض سے بالکل معذور ہوئے لوگ جو ہے وہ اٹھ کے نارمل زندگی بسر کر رہے ہیں، جن میں سے صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ پیر سردار عالم صاحب کھریپڑ شی والے بہت بڑی قادری خانقاہ ہے، اور پاکستان میں وہ مولانا روم پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے صاحب زیادہ جوان تھا جس کا آپریشن ہوا، اور ڈاکٹروں کی غفلت سے اس کا نیچے والا جو دھڑ تھا وہ پیرالائز ہو گیا تھا۔ الحمدللہ اس لکڑی کو انہوں نے پانی میں ڈال کے پیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آب شفا سے اس نوجوان کو شفا عطا فرما دی۔ اس طرح اور مختلف شہروں میں اس طرح کے واقعات، بے شمار واقعات ہیں۔ تو وہ مخلوق کی خدمت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو مریضوں کو شفا دے، ہم ٹیلی فون مختلف شہروں کے ٹیلی فون نمبر دائرہ مخلصین کے احباب کے دے دیں گے، آپ ان سے رابطہ کر کے ان سے وہ پانی لے سکتے ہیں، اور وہ پانی لے کر باوضو وہ پانی حاصل کریں اور اس کو فردر پانی میں ملاتے جائیں اور مریض کو وہی پلائیں، اور جب وہ پانی ختم ہو جائے آپ پھر ان حضرات سے وہ پانی بلا معاوضہ، کسی کو کوئی تحفہ، کوئی گفٹ، کوئی پیسے قطعاً آپ نے نہیں دینے، کیونکہ اس کی شفا کا یہ ہے کہ خالصتاً مخلوق خدا کی خدمت کے لیے۔ اور جب وہ مریض ٹھیک ہو جائے تو اس دوران بھی وہ نماز پڑھے اور درود پاک کی کثرت کرے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے تو پھر یہ مستقل طور پر درود پاک اور یا رحمانوں کا وہ ورد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام جو ہے مریض ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح یا رحمانوں کا جو ورد ہے اس کو اپنی حصول رحمت کے لیے مستقل اس کو اپنے وظائف کا اگر حصہ بنا لیا جائے اور کثرت کے ساتھ اس کو معمول بنا لیں کہ 11 مرتبہ سے لے کر 33 مرتبہ یا ایک تسبیح درود پاکی اول و آخر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور آدمی کا جو قلب ہے وہ بھی کھل جاتا ہے اور اس کے حجابات جو دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نقش چاہیے، اور اس کو لوگ، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی دنیاوی غرض، لالچ اور کوئی پیسہ نہ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ آپ میں سے کوئی بھی عمل کر سکتا ہے کہ 40 دن تک 1100 مرتبہ روز یا رحمانو آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے، اور یہ 40 دن تک آپ کریں گے۔ 40 دن کے بعد پھر میں دکھاؤں گا کہ یہ نقش جو ہے یہ آپ خود اپنے گلے میں بھی ڈالیں، بے شمار فوائد اس میں حاصل ہوں گے، بے شمار امراض جو ہیں وہ دور ہوں گی،
اور یہ آپ کو اسکرین پہ دکھا دیا جائے گا۔ یہ 4 جو ہے وہ خانے بنانے ہیں، دونوں طرف کے 4 خانے چورس، اور اس میں یا رحمانو لکھنا ہے۔ یہ آپ کو نقش دکھا بھی دیا جائے گا، یہ آپ لکھ کے جو ہے وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کو آج کل کی سیاہی کیمیکل کے ساتھ نہ لکھیں، اس کو زعفران کے پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے تعویذ کو لکھنا ہے۔ لکھ کے جس مریض کے گلے میں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو شفا ہوگی۔ بچے جو ڈر جاتے ہیں ان کے جو گلے میں ڈالیں گے تو بچے ڈریں گے نہیں۔ ضد جو بچے کرتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے، طالب علموں کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ جو نقش ہے، یہ اس کی میں جس طرح ہمیں بزرگوں سے اجازت ہے، میں آگے اس کی اجازت بھی آپ حضرات کو دے رہا ہوں۔ لیکن یہ جو عمل ہے یہ 40 دن بعد نماز عشاء یہ کرنا ہے۔ 1100 مرتبہ روز آپ نے اس کا ورد جو کرنا ہے، اور اول آخر 7 مرتبہ سے 33 مرتبہ تک درود پاک جو ہے وہ بھی اول و آخر آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جتنے جو ہوتے ہیں وظائف، ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یقین ہے، اور اگر یقین آدمی کا اس پہ کامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اگر یقین میں کچھ کمی ہوگی تو پھر اس کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں، اور جب بھی یہ عمل کرنے ہیں باوضو ہو کے کرنا ہے، اور قریب کوئی خوشبو جو ہے وہ ضرور جو ہے اس کو بے شک جو ہے خوشبو لگا لیں۔ اگر بتی کی خوشبو لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں، یا کوئی بھی جو خوشبودار برادہ ملتا ہے وہ بھی لے کے اس کو بھی پاس رکھ کے جلایا جا سکتا ہے۔ ویسے عطر لگائیں، پرفیوم نہیں۔ یہ جو انگلش پرفیوم ہوتے ہیں یہ کیمیکل والے، یہ نہیں یوز کر رہے جن میں شراب کا الکحل کا استعمال ہوتا ہے، بلکہ خالص عطر جو ہوتا ہے اس کو آپ نے ضرور لگا کے اور یہ جو عمل ہے اس کو کرنا ہے۔ اور پھر جب یہ عمل مکمل کر لیں گے تو پھر آپ 2 نفل جو ہے حاجت کے پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور لوگوں کو اس سے اتنا نفع ہوگا آپ دیکھیں گے۔ اصل بات کیا ہے کہ ہمارے یقین جو ہے وہ کمزور ہو گئے۔ ہم ڈسپرین پہ تو یقین رکھتے ہیں، کوڈوپائرین کی گولی پہ تو ہم یقین رکھتے ہیں، ہم کسی بھی دوائی پہ تو یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک جو ہیں ان میں اتنی خیر ہے، اس کی اتنی برکات ہے، اس میں اتنی شفا ہے جو ہمارے تصور سے ماورا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک صحیح دل سے لیتے ہیں تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں پہ رحمت آتی ہے وہاں سے زحمت رخصت ہوتی، جہاں پہ رحمت آتی ہے وہاں سے بیماری رخصت ہوتی ہے، شفا آتی ہے۔ تو اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت وبائی امراض نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور جس طرح پوری دنیا پریشان ہے، خدا کے واسطے یہ میرا پیغام ہر جگہ پہنچائیں۔ مجھے بہت، میں اس کرونا وائرس کے آنے سے 2-3 ماہ پہلے سے چیخ رہا تھا مسلسل ہر فورم پہ کہ صبح کی اذان کے وقت کتے جو ہیں ہر جگہ وہ روتے ہیں، چیختے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے۔ پھر بلیوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب بھی یہ صورتحال ہے کہ اب کتے اور بلیاں اب بھی روتے ہیں صبح کی جب اذان ہوتی ہے۔ تو یہ بہت پریشانی کا پیش خیمہ، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پریشانی کو دور فرمائے۔ اس کے لیے سب سے بڑا حل جو ہے وہ توبہ کریں، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں جن لوگوں نے گستاخی کی تھی ان کے بارے میں ہمارے ہمدردانہ جذبات، میڈیا پہ لوگوں نے بیٹھ کے ان سے ہمدردی کا اظہار کیا، اور ان کو جنہوں نے میڈل دیے، یہ تباہی اس وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، میڈل وڈرا کریں، اور آپ نے اس تحریک کا حصہ ضرور بننا ہے جو نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہی مسجد سے چوری ہوا، حکومتی حلقوں تک یہ بات پہنچائیں کہ چور دندناتے پھر رہے ہیں، اس کے خلاف فوری بازیابی کے لیے ایکشن لیا جائے۔ 2 نعرے، ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، صرف اور صرف حضور خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین، امام الاولین و آخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور نعرہ نہیں بھولنا، جو نعرہ لگایا تھا پاکستان بنایا تھا، یہ نعرہ لگائیں گے، پاکستان بچائیں گے۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔